جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب، جس کو شب معراج کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 4 راتیں ایسی بنائی ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں۔ کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ تو اس میں سے ایک رات جو ہے وہ شب معراج کی رات ہے، جس رات اللہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا قرب عطا فرمایا تھا، اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ تو وہ کوئی اور رات نہیں ہے، یہی آنے والی 27ویں شب معراج، جس کو ہم معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں۔ کوئی ہے اپنی خالی جھولیاں پھیلانے والا، میں اس کی خالی جھولیاں بھر دوں۔ کوئی ہے اپنی اولاد کی تمنا کرنے والا، میں اس کی خالی جھولیاں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دوں۔ تو اللہ رب العزت اس رات جو بھی بندہ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، جو بھی کچھ مانگتا چلا جاتا ہے، رب کائنات اس کو اس رات کی فضیلت کی بنا پر اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو مجھے نبوت جو ہے وہ عطا ہوئی، اور جو اس رات کو قیام اللیل کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے اور افطار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 10 سال کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ اس کا ادا کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کا روزہ رکھتا ہے، معراج کا شب معراج کا روزہ رکھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک نہر بنائی ہے، اور جس کا نام رجب ہے، اور اس کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور اس کی مٹھاس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو اس رات کو قیام کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو اس نہر رجب سے جو ہے وہ سیراب کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، اس رات کو ضائع مت کیجیے گا، اس رات کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی برکت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس رات کو جو شب بیداری کرتا ہے اور اس میں نوافل ادا کرتا ہے، اور جو شخص 12 رکعت نوافل اس انداز سے پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات مکمل پڑھ کے سلام پھیرتا ہے، اور 12 رکعت مکمل کرتا ہے، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، اور 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور رات کو اس انداز سے گزارتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو اس رات کی گزری ہوئی رات کی بنا پر اور گزرے ہوئے دن کے بنا پر اللہ رب العزت اس کو 100 سال کی عبادت کا جو ہے وہ ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس دن اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، گریہ وزاری کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر کثرت کے ساتھ حضور نے فرمایا کم از کم 1200 مرتبہ اللہ الصمد کی تسبیح جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ جو شخص اس رات کو اور اس دن کو اس ڈھب سے، اس انداز سے گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کی عبادت، 100 سال کی نیکیوں کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ تو آئیے، آنے والی شب معراج ہے، اس رات کو ضائع مت کیجیے۔ اللہ اپنی شان کے لائق بندوں کے قریب آ جاتا ہے۔ اب بندوں کو بھی چاہیے کہ رب کے قریب ہوتا چلا جائے
اور یہ رات جو ہے رب کائنات نے نیکوکاروں کے لیے نہیں بنائی۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو بڑی راتیں ہیں، شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، اللہ رب العزت نے یہ نیک لوگوں کے لیے نہیں بنائی۔ نیک لوگ تو سارا سال اللہ کی گریہ وزاری تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے بالخصوص یہ راتیں گناہگاروں کے لیے بنائی ہیں، گناہگار لوگوں کے لیے بنائی ہیں، تاکہ وہ گناہگار لوگ ان راتوں میں آ کر مجھ سے طلب کرتے چلے جائیں اور میں رب ہو کر جو ہے اپنی شان کریمی کے تحت ان کو معاف بھی کرتا چلا جاؤں اور ان کو عطا بھی کرتا چلا جاؤں۔ تو اس رات کو اس انداز کے ساتھ، آسن انداز کے ساتھ اپنی قرب و انوار میں مساجد میں گزاریں، نہیں اہتمام ہوتا تو اپنے گھروں میں گزاریں، اپنے بیوی بچوں کو اس رات کی اہمیت بتائیں، ان کے نوافل بتائیں، ان کے اذکار بتائیں، تاکہ آنے والی زندگی ہماری سنورتی چلی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔